اوکے سر، تھینک یو سر. جاتا ہوں بحث کی طرف. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا معنی یہ ہے وہ رسول جو اللہ نے بنایا ہو نا. اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. جی اللہ نے. اوکے سر، یہ بات کلیئر ہوئی. اب اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں. دوسرا سوال میں جو کرتا ہوں، دوسرا سوال پہلے سوال سے پھر جوڑوں گا انشاءاللہ. مولا ہو کا معنی کیا ہے؟ وہ جو بندے نے اس کو مولا بنایا ہو یا اس کا ولی ولایت جو ہے اللہ کی طرف سے مولا، جس کا میں اولا بہی من نفسہ ہی ہوں، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام اولا بہی من نفسہ ہے. اوکے سر، یہ ولایت اس بندے نے دی، اس مضاف الیہ اس ہو نے مولا ہو. جس طرح آپ رسول اللہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو رسالت دی، مولا ہو میں اس ہو نے اس کو ولایت دی. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر جگہ مضاف الیہ میں کس طرح کا تعلق ہے وہ ہر جگہ اسی طرح نہیں ہوتا. جس کا میں مولا ہوں اس میں مضاف الیہ یہاں پہ اختصاص کے لیے، جس کا میں اختصاص کے لیے مضاف الیہ، جس کا میں ہوں مولا ہوں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام آقا سید سالار ہیں. اب یہ سیادت کہاں سے آئی ہے؟ یہاں پر اس مضاف الیہ سے اس میں کوئی ربط نہیں بتاتا. اس کا مطلب وہ کہیں اور سے پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ولی بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں کہ فلان شخص آپ کا مولا ہے تو یہ کس کی جانب سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اور مقام سے پتہ چلے گا. ہاں ٹھیک ہے. مولا ہو کا معنی آپ کرتے ہیں کہ سلطان، بادشاہ. اسی طرح جو ہے وہ آپ جو معنی افریقی کی کتاب سے آپ نے جو دکھائی، شیخ افریقی جو لغت کا امام ہے، اس کی کتاب سے آپ نے دکھائی، تو وہ معنی کرتے ہیں آپ ولی کا ایک معنی کرتے ہیں، اور پھر ان ولی الا ان اولیاء اللہ ہے، اس میں آپ دوسرا معنی کرتے ہیں. تو جب آپ ایک جگہ ایک معنی کرتے ہو، دوسری جگہ دوسرا معنی کرتے ہو، تو اس کے لیے آپ کے الگ الگ قرینے ہونے بھی چاہیے کہ یہ معنی یہی درست نہیں ہے، اس پر یہ قرینہ ہے. اولیاء اللہ پر آپ یہ معنی کیوں نہیں لیتے؟ اس پر آپ کے ساتھ کیا قرینہ ہے؟ کہاں پر کون اولیاء؟ پوری آیت تو پڑھو تاکہ ہم پتہ چلے نا. وہ اس طرح تو نہیں ہوتا اولیاء اللہ. کیا اس میں کیا بولتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آپ ترجمہ کرو. الا خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے دوست جو ہے، لا خوف کوئی خوف نہ ہوگا اس پر، ولا هم يحزنون اور وہ کبھی غم بھی نہیں کریں گے. تو یہاں بھی اس ولی کا جو معنی آپ مولا ہوں میں کرتے ہیں، یہاں بھی اس ولی کا معنی کر دینا. وہ معنی یہاں کیوں نہیں کرتے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ جن کو اللہ نے جن کو اللہ نے ولی بنایا، ٹھیک ہے نا، جن کو اللہ نے ولی بنایا، لوگوں کا ولی بنایا، لوگوں کا آقا بنایا، لوگوں کا سردار بنایا، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں. ہم وہی معنی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. بالکل یہی معنی ہے. ہاں شیخ افریقی کی ضروری کتاب نہیں ہے سے کہ ہم وہی آپ نے معنی لے لیں، لیکن اگر ہم لے لیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ یہ معنی میں آپ سے یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہے، اس نے اس مضاف کو جو ہے وہ ولایت دیا ہے نا. اولیاء اللہ نے اس اولیاء کو ولایت دیا ہے. فاعل الی المفعول کا اضافہ عربی زبان میں عام چیز ہے، بہت استعمال ہوتا ہے. صوت المؤذن کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مثلا صوت المؤذن، وہ صوت جو مؤذن کا ہے. کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے، کلام ہے، ٹھیک ہے نا. اور مثلا سیف الحداد، لوہار نے جو وہ تلوار بنایا، لوہار کا تلوار بنائی. ہاں تلوار، وہ لوہار کا تلوار، یہ اس کی صنعت ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ولی اللہ کا اگر ہم مطلب لے لیں کہ اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ اس کا صانع ہے، اللہ اس کا معین ہے، اس نے تعین کیا، تو اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کسی مضیقے میں پڑ جائیں گے، کوئی شیعوں کا راستہ بند ہو جائے گا جواب دینے کے لیے. شیخ صاحب جس طرح آپ نے کہا سیف الحداد، وہ تلوار جو حداد نے بنائی ہو، اسی طرح آپ یہ معنی اس مولا میں کیوں نہیں کرتے؟ مولا میں بھی پھر جو ہا ضمیر ہے، اس مراد اس مولا کو من کنت مولا. دیکھیں من کنت مولا، جس کا میں آقا و سید ہوں، ٹھیک ہے نا، جس کا میں یہاں پہ میں نے عرض کیا نا، یہاں پہ اضافہ اختصاص کا ہے.
یہ اضافت الفاعل الی المفعول نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں اضافے کے بہت سارے اقسام ہیں، ہر جگہ اس طرح نہیں کہ ہر اضافہ فاعل کا مفعول کی طرف اضافہ ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے ایک جگہ کہا نا کبھی مفعول کی طرف بھی، اگر آپ نے ایک جگہ کہا اگر آپ نے کہا کہ مثلا صنع الحداد یا سیف الحداد، پھر پوری دنیا میں جتنے اضافے ہیں وہ اسی طرح اضافے ہوں گے نا، وہ ہر جگہ اسی کی مناسبت سے ہوگا. بھائی اگر آپ کہتے ہیں من کنت مولا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت عوام نے دی ہے. یہی مناسبت جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مناسبت ہے جو آپ مانا غلط ہو جائیں گے نا، اور مانا غلط ہو جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت کس نے دی ہے؟ اس کو کس نے ولی بنایا مسلمانوں کا؟ اللہ نے بنایا، لوگوں نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے بنایا. تو من کنت مولا، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اللہ نے آقا بنایا، لوگوں نے تو نہیں بنایا نا. اگر آپ کہہ دیں یہاں اضافت الفاعل تو پھر اولیاء اللہ کا معنی بھی یہی کر دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری جگہ وہ کریں، ٹھیک ہے نا. کوئی ضروری معنی اگر خراب ہو جاتا ہے تو نہیں کرنے کی ضرورت نہیں. وہاں پہ معنی خراب نہیں ہوتا، وہاں پہ معنی خراب نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک جگہ ہے مثلا قاتل الاسد، قاتل الاسد، یہاں پہ کیا کس چیز اضافہ ہوا ہے؟ مفعول فاعل کی طرف، قاتل الاسد. دوسری طرف ہے کہ کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مثلا سیف الحداد، وہاں پہ اضافہ بالعکس ہے، اضافہ ہے فاعل کا مفعول کی طرف. تو وہ معنی کو دیکھنا پڑے گا نا کہ معنی کے کون سا معنی صحیح بنتا ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی قاتل الاسد، یہاں پہ اسد جو ہے فاعل ہے، قاتل مفعول ہے، تو معنی غلط بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ تو واضح بات ہے کہ انسان سیاق جو ہے، سیاق معنی کا تعین کر لیتا ہے. عربی زبان کو، ہر زبان کا یہی احساس ہے کہ کانٹیکسٹ، سیاق، وہ معنی کا تعین کرتا ہے کہ اس الفاظ سے، ان کلمات سے کیا مراد ہے، اور اضافہ کیسا اضافہ ہے. اوکے سر.